اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں. میں بول کر آپ کو دوں یا آپ شروع کریں گے؟ آپ کو بول کر دوں؟ اعظم کیمپس کی جانب سے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اس نورانی محفل میں عالم اسلام کے مشہور اسلامی اسکالر علی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ حضرات جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں عذراہ کرم، تاکہ ہمیں اس جلسے کا آغاز کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. آپ حضرات جانتے ہیں یہ 29 روزہ پروگرام اعظم کیمپس کے توسط سے آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے. اس وقت مہمان تشریف لا چکے ہیں اور میں بلا کسی تاخیر کے حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین علی جناب منور پیر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک سنبھالیں اور آگے کی کارروائی کا آغاز کریں. علی جناب منور پیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لائق فرزند فارغ ذاکر نائک تلاوت پیش کریں گے. اگر تھوڑی سامنے جگہ ہو تو آگے کی طرف سرک جائیے تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے. سورہ فجر کی تلاوت کریں گے. ہم 140 سورہ کا نام لیں گے. فارغ عبد ذاکر نائک جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ فجر کی تلاوت کریں گے، اور 1 سے 114 سورہ کا جو حفظ کرنے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے جو 114 سورہ کا نام وہ بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Now tell the names of 114 names. Chapter number 1, Surah Fatiha, the opening. Chapter number 2, Surah Baqarah. Chapter number 3, Surah Al Imran.
Chapter number 4 Surah Nisa, chapter number 5 Surah Ma'idah, chapter number 6 Surah Anam, chapter number 7 Surah Araf, chapter number 8 Surah Anfal, chapter 9 Surah Tawbah, chapter number 10 Surah Yunus, chapter number 11 Surah Hud, chapter 12 Surah Yusuf, chapter number 13 Surah Ra'd, chapter number 14 Surah Ibrahim, chapter number 15 Surah Hijr, chapter number 16 Surah Nahl, chapter number 17 Surah Isra, the night, chapter number 17 Surah Isra, chapter number 18 Surah Kahf, chapter 19 Surah Maryam, chapter 20 Surah Taha, chapter 21 Surah Anbiya, chapter 22 Surah Hajj, chapter 23 Surah Mu'minun, chapter 24 Surah Nur, chapter 25 Surah Furqan, chapter 26 Surah Shu'ara, chapter 27 Surah Namal, chapter 28 Surah Qasas, chapter 29 Surah Ankabut, chapter 30 Surah Rum, chapter 31 Surah Luqman, chapter 32 Surah Sajda, chapter 33 Surah Azab, chapter 34 Surah Shaba, chapter 35 Surah Fatir, chapter 36 Surah Yasin, chapter 37 Surah Saffat, chapter 38 Surah Sad, chapter 39 Surah Zumur, chapter 40 Surah Ghafir, chapter 41 Surah Fusilat, chapter 42 Surah Shura, chapter 43 Surah Zukhruf, chapter 44 Surah Dukhan, chapter 45 Surah Dasya, chapter 46 Surah Yasin, chapter 47 Surah Saffat, chapter 47 Surah Muhammad, chapter 48 Surah Fatah, chapter 49 Surah Surah Hujurat, chapter 50 Surah Qaf, chapter 51 Surah Zariyat, chapter 52 Surah Tur, chapter 53 Surah Najm, chapter 54 Surah Qamar, chapter 55 Surah Rahman, chapter 56 Surah Waqia, chapter 57 Surah Hadid, chapter 57 Surah Hadid, chapter 58 Surah Mujadila, chapter 59 Surah Hashr, chapter 59 Surah Hashr, chapter 60 Surah Mumtahina, chapter 61 Surah Saf, chapter 62 Surah Jummah, chapter 63 Surah Munafiqun, chapter 64 Surah Taghabun, chapter 65 Surah Talaq, chapter 66 Surah Tahrim, chapter 67 Surah Mulk, chapter 67 Surah Haqqa, chapter 68 Surah Haqqa, chapter 69 Surah Qalam, chapter 70 Surah Nuh, chapter 71 Surah Ma'arij, chapter 72 Surah Jinn, chapter 73 Surah Muzammil, chapter 74 Surah Mudassir, chapter 75 Surah Qiyamah, chapter 76 Surah Insan, chapter 77 Surah Mursalat, chapter 78 Surah Naba, chapter 79 Surah Naziyat, chapter 80 Surah Abasa, chapter 81 Surah Takwir, chapter 82 Surah Infitar, chapter 83 Surah Mutaffifin, chapter 84 Surah Inshiqaq, chapter 85 Surah Buruj, chapter 86 Surah Ala, chapter 88 Surah Ghashiyah, chapter 89 Surah Balad, chapter 89 Surah Fajr, chapter 90 Surah Balad, chapter 91 Surah Shams, chapter 92 Surah Layl, chapter 93 Surah Duha, chapter 94 Surah Shara, chapter 95 Surah Fil, chapter 96 Surah Quraish, 95 Surah Fil, chapter 95 Surah Teen, chapter 96 Surah Iqra, chapter 97 Surah Qadr, chapter 98 Surah Bayyinah, chapter 99 Zilzal, chapter 100 Surah Adiyat, chapter 101 Surah Qariya, chapter 102 Surah Takasur, chapter 103 Surah Asr, chapter 104 Surah Hamazah, chapter 105 Surah Fil, chapter 106 Surah Quraish, chapter 107 Surah Ma'un, chapter 108 Surah Qawsar, chapter 109 Surah Kafirun, chapter 110 Surah Nasr, chapter 111 Surah Masad, chapter 112 Surah Ikhlas, chapter 113 Surah Falaq, chapter 114 Surah Nas. No clapping. तालियां मत बजाइए। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक की नन्ही मुन्नी बेटी जिक्र जाकिर नायक आपके सामने एक मुख्तसर तकरीर पेश करेंगी। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected teachers and my dear brothers
and my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah says in the glorious Quran in chapter number 6, verse number 162, Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the worlds. And I want to strive hard to lead my life in the light teachings of the Quran and Sunnah. Inshallah, with a strong sense of purpose, patience, jihad and Allah's help, I will learn and practice Islam in all walks of life. When I grow up, I would like to be a teacher. I will teach in the Islamic International College of Journalism and in the Islamic International College of Dawah and Comparative Religions. My role model is Hazrat Aisha radiallahu anhu, who is known as the scholar of scholars. She had the knowledge of science, math, literature and other subjects. She was such an intelligent and a practicing Muslim. My short-term goal are to understand, practice the Quran, to excel in character and behavior, 3, to have mastery over English language, 4, to have mastery over Arabic language, 5, to be a good student and a good daughter, 6, to study the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and of Hazrat Aisha radiallahu anhu, 7, to excel in taekwondo and swimming, 8, to spread the word of Allah through Islah and Dawah, 9, to fast in the month of Ramadan, 10, to come very close to Allah. My long-term goal, the mission of my life is to seek Allah's pleasure and to attain Jannah. In conclusion, the mission of my life is as Allah says in chapter number 6, verse number 162, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the worlds. May Allah help me to spend every day, every hour, every minute, every second of my life for Islam. Inshallah, I will live and die for Allah. I want a place in paradise. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. بہت خوب. معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کا حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ، مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی، مہاراشٹر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر، دکن مسلم انسٹیٹیوٹ، گولڈن جوبلی ایجوکیشن ٹرسٹ اور عوامی محاذ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے مقرر عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں. روایت ہے کہ مہمان خصوصی کا میزبان تعارف کراتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ عالم اسلام کی ایک معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے جس کے دنیا کے ہر ملک میں مداح موجود ہیں. میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عمر 39 سال ہے. آپ پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں. آپ اسلام اور غیر مذاہب کا موازنہ یعنی اسٹڈیز ان کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں. دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات، غلط خیالات پائے جاتے ہیں، آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان کو بڑے ہی منطقی انداز میں دور فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم سامنے آتی ہے. وہ اپنی ہر تقریر کے بعد سامعین کے سوالات کے نہایت ہی پر اثر، قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں. آپ نے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر اپنی پرمغز تقاریروں سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے. آپ نے امریکہ، کینیڈا، UK، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، بحرین، پاکستان، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ،
बोत्सवाना, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ अमेरिका और दीगर कई ममालिक में 700 से ज़्यादा तकारीर की हैं। आपने कई सिंपोजियम्स, डिबेट्स और सेमिनार्स में भी हिस्सा लिया है। कई बार दीगर अक़वाम के मजहबी पेशवाओं से मुबाहिसे और मुबाहिले किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कामयाबी हासिल की है। आपका मशहूर ज़माना डिबेट अमेरिका के डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जो कि ईसाइयों के चोटी के आलम हैं, से भी हुआ था। उन्वान था कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। डॉक्टर जाकिर साहब ने डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को अपने दलाइल से लाजवाब कर दिया था। साउथ अफ्रीका के शेख अहमद दीदा से आप सब वाकिफ़ हैं। वह आलिम इस्लाम की एक मशहूर शख्सियत हैं। इन्हें स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन में बहुत अहमियत हासिल है। डॉक्टर दीदात ने बड़े प्यारे अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तारीफ़ की थी। उन्होंने 1994 में कहा था, ही इज़ दीदात प्लस। उन्होंने ही मई 2000 में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक सनद भी पेश की, जिस पर जली हुर्फों में कुनंदा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावत के कामों में और कंपैरेटिव रिलीजन के सिलसिले में एक मुनफरद मकाम हासिल किया है। ये अहमद दीदात उनको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावत के कामों में और कंपैरेटिव रिलीजन के सिलसिले में एक मुनफरद मुकाम हासिल कर लिया है। जो काम मैं 40 साल में न कर पाया, उन्होंने 4 साल में कर दिखाया। ये इंतहाई बड़ा एजाज़ है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया के 100 से ज़ायद मुल्कों के टीवी चैनल्स पर आ चुके हैं। आप उन्हें रोज़ाना QTV पर भी देखते होंगे। आपने इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन पर कई किताबें तसनीफ़ की हैं। आपकी सैकड़ों तकारीर, सिम्पोजियम, डिबेट्स, वीडियो कैसेट्स, CDs और ऑडियो कैसेट्स दस्तयाब हैं। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आप वाहिद शख्स हैं जिन्हें हुकूमत कश्मीर ने पिछले साल सितंबर में श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में खुलेआम तकरीर करने की इजाज़त दी। इस जलसे में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की और ये पिछले 15 सालों में पहली बार कश्मीर में हो पाया। ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मुख्तसर तारुफ। ख़वातीन व हज़रात, मैं इंतज़ामिया और आप सब की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका खैर मक़दम करता हूँ। जनाब PA इनामदार साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, आज़म कैंपस में पिछले साल से ये नूरानी सिलसिला शुरू किया गया है। यहाँ रोज़ाना बाद तरावी VM गनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में बड़े पर्दे पर दुनिया की मशहूर व मारूफ दीनी स्कॉलर्स की वीडियो और तकारीर पेश की जाती हैं। आवाम में दीनी बेदारी पैदा करना यही हमारा मकसद है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आकर इससे फैज़याब हो रहे हैं। जनाब PA इनामदार और उनके रुफ़क़ाए-कार और ख़ास तौर पर जनाब अनवर मुख्तार जो मेरे बाजू में बैठे हैं, ये सब इनकी फ़िक्र और काविशों का नतीजा है। आज की तकरीर का उन्वान इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ है। ये एक इंतहाई अहम और नाजुक मसला है जिस पर आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। इससे तकरीर शुरू होने से पहले जो सवालात जवाबात का सिलसिला होगा इनकी तकरीर के बाद, जो करीबन 1 घंटा सवा घंटे की ये तकरीर होगी, तो तकरीर से पहले मैं
اس سوالات جوابات کے سیشن کی ایک ہلکی سی وضاحت ابھی کر دوں تاکہ جب سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہو تو کسی قسم کا کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تقریب کے اختتام پر سامعین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ طریقہ کار اس طرح ہوگا، ہم نے سامعین میں 6 مائک کے انتظام کیے ہیں، 4 مردوں میں اور 2 خواتین میں۔ میرے دائیں جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر 1 ہے، جس کے انچارج جناب اقبال مستری صاحب ہیں۔ میرے بائیں جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر 2 ہے، جس کے انچارج جناب شیخ سکندر صاحب ہیں۔ پہلے منزلے پر خواتین کے لیے جو مائک ہے وہ مائک نمبر 3 ہے، جس کی انچارج محترمہ نعیمہ داؤد خان صاحبہ ہیں۔ دوسرے منزل پر جو مائک ہے بائیں طرف وہ مائک نمبر 4 ہے، جس کی انچارج ہے محترمہ ذکیہ خان صاحبہ۔ مسجد کے باہر صحن میں میری دائیں طرف جو مائک ہے وہ مائک نمبر 5 ہے اور جس کے انچارج ہیں ابراہیم گلاب خان صاحب۔ مسجد کے باہر صحن میں میری بائیں جانب جو مائک ہے وہ مائک نمبر 6 ہے، جس کے انچارج جناب صابر قریشی صاحب ہیں۔ میں ان تمام انچارج حضرات کے جس کے نام میں نے ابھی پڑھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے ہی مائک کے قریب پہنچ کر اپنا چارج سنبھال لیں، یعنی مائک کا چارج سنبھال لیں، تاکہ جب سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہو تو کوئی تاخیر نہ ہو۔ میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاۃ محترم پی انعامدار صاحب، منور پیرزادہ صاحب، اکبر خان صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں، جس طریقے سے آج کا دن ہے، پی انعامدار صاحب، منور پیر بھائی صاحب اور اس فنکشن کے آرگنائزر نے اصرار کیا کہ میں تقریر اردو میں کروں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں انگریزی میں کہا تو کچھ لوگ اس جو میری تقریر تھی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اسی لیے انہیں اصرار کیا تو میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے، اردو پہ نہیں، ہندی پہ نہیں، کیونکہ میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی۔ تو جب میں تقریر اردو میں کروں گا تو ظاہر ہے کہ غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تقریر کرنے کے شروع میں ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی اس کا نظر انداز کیجیے، اور جو چیز پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے۔ اور آپ جانتے ہوں کہ میں بمبئی سے ہوں، اور بمبئی میں جو زبان ہے وہ زبان ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں، اور میری اردو ہندی جو مکسچر ہے اس میں غلطیاں ہوں گی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور ہر تقریر میں الحمدللہ جو بھی صحیح بات میں کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطیاں ہیں
وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. لیکن کیونکہ یہ تقریر خصوصاً اردو میں ہے تو ظاہر ہے غلطیاں اور ہوں گی. تو جو صحیح بات نکلے گی میری زبان سے اللہ کی طرف سے ہے, غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وومنز رائٹس مین a right that promote a position of equality of women to that of men in terms of social and legal rights. خواتین کے حقوق آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وہ حقوق جو خواتین کو ملتے ہیں جو مرد کے مقابلے میں جو خصوصاً معاشری اور قانونی حقوق کے برابر ہیں. اور آج کی تقریر کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اور ان ایکسپیرینسڈ آرم چیئر ایکسپرٹ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے تقریر کی بنیاد آج رہیں گی حق کی بات اور ایکسپیرینس جو حقیقت ہے اس کے اوپر بنیاد ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جو کئی علماء سمجھتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے, کہ دنیا چپٹی ہے, جو حقیقت میں غلط تھا. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق آج کی ویسٹرن میڈیا کے حساب سے ہم تحقیق کریں, جو مغربی کلچر ہے, جو مغربی تہذیب ہے, جو مغربی میڈیا ہے, جس طریقے سے خواتین کو پیش کرتی ہے اسلام میں, اگر ہم اس کے متعلق سوچے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں اور اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے. اگر ہم ویسٹرن میڈیا کے رپورٹ کے اوپر اعتبار کریں. The Western society, when it talks about women's liberalization, it is nothing but a disguised form of exploitation of a body, degradation of a soul and deprivation of honor. جو مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم خواتین کو حقوق دے رہے ہیں, وہ حالانکہ خواتین کو ذلیل کر رہی ہے, اس کے بدن کو بیچ رہی ہے, اس کے تن کو بیچ رہی ہے, اس کے من کو بیچ رہی ہے. Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubine, mistresses, and society butterflies, which are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketers, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کا درجہ اونچا کر رہے ہیں, وہ حقیقت میں آرٹ اور کلچر کے آڑ میں خواتین کو گھر کی زینت بنانے کے بدلے بازار کی زینت بنا رہے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دی, اور آج تقریباً سارے دنیا میں 6 بلین انسان ہیں, 600 کروڑ انسان ہیں. اس میں سے تقریباً 1.3 بلین 130 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ, اور کئی مختلف مسلم سوسائٹی ہے, مسلم معاشرے ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام میں بنیاد جو ہے, اسلام کی بنیادی چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے, وہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث خواتین کے بارے میں کیا ذکر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر علماء میں اختلاف ہے, خصوصاً خواتین کے حقوق کے بارے میں. اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور باقی سب آیتوں کو بھول جاتے ہیں. ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور باقی سارے حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں. ہمیں قرآن کو پورے مکمل طور سے پڑھنا چاہیے, اور جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو قرآن کی ساری آیتوں کو نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینا چاہیے. قرآن کی کبھی بھی 2 آیتوں میں اختلاف نہیں ہوگا, اور قرآن کبھی بھی اور صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے اختلاف نہیں ہوگا. قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا.
اگر ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے اور سمجھ کے جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف دور ہو جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے, خواتین اور مرد اسلام میں برابر ہے, لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہے, لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ ہو بہو ایک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا, علیحدہ بنایا ہے, بایولوجیکلی الگ بنایا ہوا ہے, مینٹلی الگ بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا مینٹل اسٹیٹس, دا فزیکل اسٹیٹس, دا بایولوجیکل اسٹیٹس, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بایولوجیکلی, فزیکلی, میڈیکلی خواتین اور مرد کو علیحدہ بنایا ہے, اسی طریقے سے ان کے حقوق پیش کیے ہیں. اوور آل men and women are equal, but equality does not mean identicality. اور آج کی تقریر میں جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق, اس موضوع کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے, in 6 broad categories. Number 1, the spiritual rights of the women in Islam. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق. The economic rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. The social rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. The educational rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. 5واں, the legal rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اور 6واں نمبر, the political rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. آج کی تقریر کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق کیا ہے. مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اسلام میں خواتین کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اس کا جواب ایک قرآن مجید کے آیت سے دیا جا سکتا, صرف ایک آیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جس کی معنی ہے اگر کوئی بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے, عمل صالحات کرتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اور اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا, اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر کوئی بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوئیں گی اور اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جنت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, لیکن ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور اچھے اعمال ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلق منها زوجها. اے انسانوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو, اور اللہ نے آپ کو ایک نفس سے بنایا ہے اور اس سے بنایا ہے اس کا جوڑا. مطلب روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا. جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ آسمان بنائے ہیں اور یہ دھرتی بنائی ہے, اور آپ لوگوں کے لیے آپ کی جیسی جوڑی بنائیں گے. مطلب مرد اور عورت کی جوڑی یکساں ہے. اسپرچولی مین اینڈ وومن ایکول ان اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں,
सुम्मा सव्वाहु व नफका फीही मिन रूहिही, जिसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को सही तरीके से बनाया और उसके अंदर अपनी रूह फूका। रूह फूकना के मानी ये नहीं जिस तरीके से दिगर मज़ाहिब में है पैंथीज़म या अवतार। जब अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह ने अपनी रूह फूका इंसान में, उसका मतलब है कि इंसानों में, मर्द और औरत में, दोनों में अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में इल्म डाली, दोनों में, मर्द में भी और औरत में भी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारे बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। अल्लाह ताला कहते हैं कि आदम की सारे औलाद, जितनी भी औलाद है बनी आदम पे, सारे पे कर्म फरमाया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, चाहे वो मर्द है या औरत है, चाहे लड़का या लड़की है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी बनी आदम पे कर्म फरमाया है। अल्लाह ये नहीं कहते कि हमने खुसूसन सिर्फ मर्दों पे कर्म फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं सारी बनी आदम पे। और जिस तरीके से इस्लाम में मानते हैं कि इंसानियत वजूद में एक जोड़े से आए, आदम और हव्वा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, और दिगर मज़ाहिब भी है। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत ये मानती है कि सारी इंसानियत एक जोड़े से वजूद में आई, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से। लेकिन फ़र्क ये है कि क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत ये समझती है, ये मानती है कि सारी इंसानियत में गुनाह जो आया वो औरत के ज़रिए आया। इसे कहते हैं क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन। सबसे पहला गुनाह किया बीबी हव्वा ने अलैहिस्सलाम, और उसके वजह से सारी इंसानियत गुनाह में पैदा हुई, ये उनका ख्याल है। और वो सारा दोष खातून पे लगाते हैं कि खातून की वजह से इंसानियत गुनाह में पैदा हुई, मुब्तला हुई। इस्लाम में ये जो दोष अल्लाह ताला कुरान में देते हैं, दोनों पे बराबर देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों पे बराबर दोष देते हैं। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, दोष दोनों पे बराबर है। अगर कुरान पढ़ेंगे सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 19 से 27 तक, कम से कम 1 दर्जन वक्त, 12 से ज़्यादा जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा किया और अल्लाह ने दोनों को माफ़ किया। इल्ज़ाम दोनों पर बराबर लगाया है कुरान मजीद ने। कुरान मजीद में एक भी आयत आपको नहीं मिलेंगी जिसमें दोष सिर्फ बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम पे लगाया हुआ है। हालांकि एक आयत है कुरान में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 121 में, जहां जिक्र होता है सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का। उसमें कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी की। लेकिन जब कुरान मजीद हम मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि दोष दोनों पे बराबर लगाया है, मर्द पे भी और औरत पे भी। और जब आप क्रिश्चियन की किताब पढ़ेंगे, बाइबल, उसके अंदर लिखा गया हुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को सज़ा दी, और जो औरतों जब प्रेग्नेंट होती है, हमल से होती है, पेट से होती है, वो एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से सज़ा है। बाइबल में लिखा है, जेनेसिस बुक नंबर 3, जेनेसिस book of Genesis, chapter number 3, verse number 16, Allah punishes the woman and says that you shall bear children in pain and your desire shall be that of your husbands. मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला औरत को नाफरमानी करने की वजह से सज़ा देते हैं और कहते हैं कि औरतें बच्चे जनेंगी तकलीफ में। तो तकलीफ जो बच्चा जनती है औरत, वो उसके लिए एक सज़ा है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, और उनकी ख्वाहिश उनकी शौहर की ख्वाहिश होंगी, ये लिखा है बाइबल में। लेकिन इस्लाम में जब औरत हमल से होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका दर्जा नीचे नहीं होता है, कुरान उसका दर्जे को बुलंद करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कि रिस्पेक्ट द वूम दैट बोर यू, इज्जत करो उस कौक की जिसने तुम्हें जन्म दिया।
تو کیونکہ عورت بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اس کے لیے قرآن مجید عورت کا درجہ اونچا کرتا ہے, گھٹاتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے جنا اور 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے, والدے سے اچھا سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے پیٹ میں سنبھالا اور تکلیف سے جنم دیا. تو خصوصاً والدہ کے لیے درجہ اونچا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اور سنبھالتی ہے. تو پریگننسی اپلفٹس اے وومن ڈز ناٹ ڈیگریڈ ہر. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان میں, انسان کو پرکھنے کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے, ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے, آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں. Recording is fine? Recording is fine. I can continue. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کہ اے انسانوں, ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جائیداد کتنی ہے, اس کا جنس کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے, وہ کتنا متقی ہے, وہ کتنا صالح ہے, اس کے اعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ تقویٰ, عمل صالحات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو صرف جنس کے بنیاد پہ وہ مرد یا عورت ہے اس کے لیے اس کو اجر زیادہ یا اس کو سزا زیادہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی بنیاد انسان کو سزا یا اجر دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو ہے سورہ احزاب سے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المسلمین والمسلمات, مسلم مرد, مسلم مردوں اور مسلم عورتوں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مردوں اور مومن عورتوں, والقانتین والقانتات, جو عمل میں اچھے مرد ہیں اور عمل میں اچھے عورتیں ہیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچے عورتیں, والخاشعین والخاشعات, جو مرد کے پاس خشوع ہے اور جو عورت کے پاس خشوع ہے, والمتصدقین والمتصدقات, جو مرد صدقہ دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اور جو عورتیں خیرات کرتے ہیں,
جو عورتیں صدقہ دیتے ہیں. والصائمین والصائمات، جو مرد روزہ رکھتے ہیں جو عورتیں روزہ رکھتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، جو مرد اپنی حفاظت کرتے ہیں جو عورتیں اپنی حفاظت کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجر عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت فرمائی ہے. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے سیم ہے. مرد اور عورت کے حقوق روحانی یکساں ہے. دونوں، مرد کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے. مرد کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، عورت کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. مرد کو روزہ رکھنا فرض ہے، عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے یکساں ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دیا. اسلام میں 1400 سال پہلے کوئی بھی بالغ خاتون کو حق دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید بھی سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے، کسی سے مشورہ کرنا فرض نہیں. لیکن مغربی ممالک میں پہلی بار ان کو اجازت دی گئی تھی کوئی بھی خاتون کو بنا کسی سے پوچھے ہوئے کوئی جائیداد خریدنا یا بیچنا. اپنے شوہر سے بھی پوچھے بنا سب سے پہلے حقوق دیا گیا تھا سن 1870 میں. ان 1870s انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ، وومنز میرج ایکٹ، مغربی یورپین ممالک میں پہلی بار ان کو رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید سکتی یا بیچ سکتی شوہر کو پوچھے بنا. اور یہ اسپیشل میرج ایکٹ کی تبدیلی ہوئی 1882-1887 میں. اور اسلام نے یہ حق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دی. اور ابھی یہ مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں خاتون کو کام کرنے کی اجازت ہے، جاب کرنے کی اجازت ہے. کوئی جاب، کوئی کام یا کوئی نوکری کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جو عورت کو نوکری کرنے سے روکتا ہے، لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور حجاب کے دائرے میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ود ان دا ماڈسٹی لیول. جو نوکری اگر کوئی خاتون کو نہیں ملتی کیونکہ وہ حجاب کر رہی تو وہ نوکری خاتون کے لائق ہے ہی نہیں. اور اسلام میں وہ کام، وہ نوکری جس میں خواتین کو جسم کی نمائش کرنے پڑے وہ نوکری حرام ہے. مثال کے طور پہ ڈانسنگ، ماڈلنگ، سنگنگ، آل دیز آر پروہیبٹڈ. یہ خواتین کے لیے حرام ہے. ایسی نوکری جس میں ماڈلنگ ہو، ڈانسنگ ہو، سنگنگ ہو. کئی نوکری، کئی کام جو خواتین کے لیے حرام ہے وہ مرد کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ جوئے خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. شراب خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. بے ایمان دھندا کرنا، بے ایمان تجارت کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی، میری والدہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حجاب کے دائرے میں رہے تو میں چاہوں گا کہ وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے. تو اسی لیے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنوں کو ڈاکٹر بنائیں. یہ ایک اچھا پیشہ ہے الحمدللہ. ہم ہمارے خواتین کو ٹیچر بنائیں، ایک مدرسہ بنائیں. کئی کام ہیں جو الحمدللہ خواتین کے لائق ہے. مثال کے طور کے اوپر سلائی کرنا، گھر میں پوٹری کرنا. اور خواتین کا بھی کوئی بھی جگہ پہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس میں دے شوڈ بی اسپیشل سیگریگیشن آف سیکسز. خواتین اور مرد کے لیے
علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی انٹرمنگلنگ آف سیکسز. مرد اور عورت کھلے عام طور پہ گھومنا پھرنا اگر ایسا کام ہے تو وہ کام حرام ہے. دے شوڈ بی سیپریٹ سیگریگیشن آف سیکسز. عورت کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہونا چاہیے, مرد کے لیے الگ علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. اگر ایسا کام کا ماحول ہے سیگریگیشن آف سیکسز اور وہ کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام میں جہاں تک کہ معاشی حقوق ہے, خواتین کے معاشی حقوق مرد سے زیادہ ہے. اسلام میں عورت شادی کرنے سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے, اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور شادی کے بعد اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے, اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری معاشی خرچہ خود اٹھائے. چاہے وہ خرچہ ہو کپڑے پہ, کھانے پہ یا رہنے پہ, روٹی کپڑا مکان تینوں اس کی ذمہ داری مرد کے کندھے پہ ہے, عورت کے نہیں. عورت کو اپنی زندگی کو جینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اس کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یہ مرد کا کام ہے. عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنی زندگی کو کھانے کے لیے, کپڑے کے لیے, رہنے کے لیے عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں گھر میں ہاتھ بٹاؤں اور اپنے من سے کام کرنا چاہتی ہے, اور اگر وہ کام شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ کام کر سکتی ہے. لیکن کوئی بھی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا, نہ اس کا شوہر زبردستی کر سکتا, نہ اس کے والد, نہ اس کا بیٹا, کیونکہ معاشی حالات کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اور اسلام میں اگر کوئی خاتون نوکری کرتی ہے اور جو بھی وہ کماتی ہے اس کو اپنی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر وہ چاہے تو نہ اپنے کھانے پہ خرچہ کرے, نہ اپنے کپڑے پہ, نہ اپنے رہنے پہ. وہ ذمہ داری آدمی کی ہے. چاہے وہ 5,000 روپیہ مہینے میں کمائے 10,000, وہ سارا پیسہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتی ہے, چاہے تو انویسٹ کرے, چاہے کس کو چیریٹی میں دے, چاہے کس کو صدقہ دے, چاہے اپنے والدین کو دے. وہ اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ خرچ نہ کرے. وہ اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور بیٹے کی, شادی کے پہلے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. تو اسلام میں معاشی حقوق خواتین کے مرد سے زیادہ ہے. اور اسلام میں جبھی بھی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں, مرد سے کہتے ہیں, تو اپنے بیوی کو مہر میں ایک تحفہ دو, ایک شادی کا تحفہ دو. تو نکاح ہونے کے لیے مہر فرض ہے. مہر کے معنی مرد کو, ہونے والے شوہر کو اپنے ہونے والے بیوی کو مہر دینا فرض ہے. مہر کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. جو دہیج کا سلسلہ ہے, ڈاوری کا سلسلہ ہے, وہ ہونے والی بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کو عملی زندگی میں کرتے ہیں. نام کے لیے مہر دیتے 150 روپیہ, 786 روپئے. آپ ایک اچھا جوتا بھی خرید نہیں سکتے 100-150 روپئے کا, یا 786 روپئے کا اچھا جوتا بھی نہیں خرید سکتے. وہ نام کے لیے مہر دیتے اور الٹا اپنی ہونے والی بیوی سے دہیج مانگتے. دہیج مانگنا اسلام میں حرام ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر ہونے والے دلہا کے والدین ہونے والے دلہن کے والدین سے کہے کیا میرا بیٹا میرے بیٹے کو مرسڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, انڈائریکٹلی کہہ رہے کہ دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے, یہ حرام ہے. یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, مطلب وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ دو. دہیج مانگنا حرام ہے. اگر اپنی طور سے دلہن والے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینا جائز ہے, لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیمانڈ کرنا, مانگنا اسلام میں حرام ہے. تو افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خصوصاً ہندوستان میں یہ دو ہندوستانی تہذیب ہم اپنا لیا اور سمجھتے ہیں اسلام ہے. اسلام میں دہیج مانگنا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حرام ہے. اور اسلام میں
خواتین کے معاشی حقوق مرد سے کئی زیادہ ہے. اور اللہ نہ کرے جب طلاق ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر اس خاتون کو عدت کے سارے دنوں میں اس کا خرچہ اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اگر بچہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, تو جب تک وہ بچہ جنتی ہے, جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, اس ٹائم تک کے سارے مہینوں میں ماں کا خرچہ اور بچے کا خرچہ بھی شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر بچے ہے تو بچے کی تربیت کے لیے بھی خرچے اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اسلام میں خواتین کو جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے. دے ہیو اے رائٹ ان دا انہیریٹنس. اور کئی دیگر مذاہب میں خواتین کو جائیداد میں حصہ ملتا ہی نہیں. ان اسلام the women have a right in inheritance. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہے. معاشرتی حقوق. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق کیا ہے, the social rights of women in اسلام. اور معاشرتی حقوق کو میں نے 4 حصوں میں بانٹا ہے. بیٹی, بیوی, ماں اور بہن. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بیٹی کے معاشرتی حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تکویر میں, سورہ نمبر 21, سورہ نمبر 81, آیت نمبر 9 میں, کہ جو لڑکی کو زندہ دفنایا گیا ہے اس سے جب سوال پوچھا جائے گا کیا گناہ کی وجہ سے تجھے دفنایا گیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑکیاں کو زندہ قتل کرنا حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کو قتل کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بچے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچے کی حفاظت کرنا, کیونکہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو, قتل کرنا حرام ہے. قرآن نازل ہونے کے پہلے عربی ممالک میں یہ کافی عام تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط پریکٹس, یہ غلط چیز ابھی عرب ممالک میں بند ہو گئی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب بھی یہ جاری ہے. ایک رپورٹ BBC رپورٹ میں کہا گیا ہے, ایملی بیکنن ایک رپورٹر ہے, ایک خاتون ہے, جو کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں, جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ سارے ہندوستان میں. اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے, آپ گنتی کریں گے, تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں, جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا. اور تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب 10 لڑکی پیدا ہوتے ہیں 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اور اب تامل ناڈو اور راجستھان میں بڑے ایڈورٹیزمنٹس پڑھیں گے, بڑے اشتہار پڑھیں گے, روڈ کے اوپر ہے, پیپر میں ہے, 500 روپیہ خرچہ کرو اور 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. اس کے معنی کہ آپ الٹراسونوگرافی کرو, 500 روپیہ خرچہ کرو اور یہ تحقیق کرو کہ آپ کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لڑکی ہے تو گرا دو, 500 روپے میں گرا دو اور 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. 1-2 لاکھ اس کی پرورش میں, باقی لاکھوں روپے دہیج میں. 500 روپیہ خرچہ کرو, 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. اسلام میں نہ ہی قتل کرنا حرام ہے, اسلام میں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں, وہ شخص, وہ آدمی جس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک
बेटी को जन्म दिया और उसका चेहरा